نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جس نے آسمان کو بغیر ستون پیدا کیا. تعریف بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو بادل لانے والا، می برسانے والا، دن کو رات، رات کو دن کے اندر تبدیل کرنے والے رب کی حمد بیان کرتا ہوں. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. فسبح للہ ما فی السماوات والارض. اس رب کی تعریف بیان کرتا ہوں جس کی تعریف زمین و آسمان کے اندر ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. نظام مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نظام مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. نظام مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد. نظام مصطفیٰ غریبوں کا والی نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ غریبوں کا والی نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. غریبوں کا والی نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. یتیموں کا والی نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. بہنوں کی عزتوں کا محافظ نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. مظلوموں کا سہارا نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ. نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ بس نظام مصطفیٰ. آج کی یہ پروقار تقریب بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و مرشد کامل
شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اور عظیم کانفرنس بسلسلہ نفاذ نظام مصطفیٰ پاک کشمیر ویلی پنیالی بھون روڈ پر قائم پذیر ہے۔ آج کی یہ خصوصی نشست اور آج کا یہ بہترین پروگرام میرے انتہائی محترم مکرم بھائی چودھری شاہد تبسم صاحب اور آپ کے سارے دوست اور آپ کی ٹیم پوری اور بالخصوص آصف رضا قادری صاحب، آپ کی دعوت پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج عظیم الشان افتتاح اس ویلی کے اندر جامعہ مسجد گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بھی اس نشست کا آغاز ہے کہ انشاءاللہ چودھری صاحب نے جو یہاں پر مسجد بنانے کا ارادہ کیا، جگہ بتائی، اس کی نشاندہی بھی کی، آج اس کی لیے بھی یہ بنیادی آج یہ کانفرنس نفاذ نظام مصطفیٰ کے حوالہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ چودھری شاہد تبسم صاحب، آپ کے اہل خانہ، آپ کے دوست ساتھی جو اس پاک کشمیر ویلی کے اندر شامل ہیں، سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس ویلی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور یہاں پر عظیم جو ہے یہاں پر یہ مسجد تیار ہو اور یہاں پر رہنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے وطن پاکستان کی خیر فرمائے۔ میرے دوستو، اس مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں انہیں یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر بندوں میں کرتے ہیں میں ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں، جو میرا ذکر زمین پہ کرتے ہیں میں ان کا ذکر عرش پہ کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر عظیم نعمت ہے۔ آج ہمیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا، پریشانیوں نے، بیماریوں نے، تنگ دستیوں نے، گھریلو معاملات کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ کے ذکر کے متعلق اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فَسَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اور اس کی تشریح میں عرض کرتا چلوں، زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اپنے رب کو پہچانتی نہ ہو۔ ہر چیز کو پتا ہے کہ ہمارا رب ہے۔ پتھروں کو پتا ہے، درختوں کو پتا ہے، دریاؤں کو پتا ہے، سمندروں کو پتا ہے، بادلوں کو پتا ہے، آسمان کو پتا ہے، زمین کو پتا ہے، ریت کو پتا ہے، مٹی کو پتا ہے، پتھروں کو پتا ہے، گھاس کو پتا ہے، پودوں کو پتا ہے، پھولوں کو پتا ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ رب ہے۔ کون رب؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ اے میرے حبیب انہیں بتا دیں اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ جل شانہ، اس کی یاد سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں اور اس کی یاد کا، اس کی ذکر کا جو پہلا عمل ہے، ہم زبانی ذکر دن رات کرتے رہیں، یہ مستحب ذکر ہے اور اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ منہ سے جو بھی بولیں گے اچھا یا برا وہ تو لکھا جانا ہے۔ جب ہم اللہ 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 کا ذکر، اسماء حسنہ، تلاوت قرآن ہم یہ پڑھیں گے تو یہ ذکر میں شامل ہوگا، لکھا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا ذکر جس کے بغیر چارہ نہیں، ایک ایسا ذکر جس کو ہم دنیا میں بھول گئے تو پھر ہم جنت کا راستہ بھول گئے، ایک ایسا ذکر جس کو ہم دنیا میں بھول گئے تو ہم نے اپنی قبر کو اندھیروں سے بھر لیا، ایک ایسا ذکر جس سے ہم نے دنیا میں انحراف کر لیا تو پولیس صراط سے گزر مشکل ہو گئی، ایک ایسا ذکر جس کو ہم دنیا میں بھول گئے تو حوض کوثر کا راستہ بھول گئے، ایک ایسا ذکر جسے ہم نے دنیا میں چھوڑ دیا تو لواء الحمد کے نیچے کی جگہ پانے کے لیے ہم ناکام ہو گئے، ایک ایسا ذکر جس کو دنیا کے اندر ہم بھول گئے تو دیدار الہی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں،
میں امت کے جو دیکھ رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں اور مساجد کا جو حال دیکھ رہا ہوں، فجر کی نماز کے اوپر چند لوگ مجھے مسجد کے اندر ملتے ہیں اور اس عظیم ذکر کو، اس عظیم عبادت کو نماز کہتے ہیں، جس سے ہم غافل ہیں۔ بڑے بڑے خواص لوگ جو ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، بخار ہو جائے، نزلہ آ جائے، تھوڑا سا جسمانی تکلیف آ جائے، وہ بھی نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ نماز کسی صورت کے اندر معاف نہیں ہے، ما سوائے ایسی صورت میں کہ جب آپ بالکل بے ہوش ہو گئے، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، بیت کیا رہا ہے، لیکن اگر ہوش میں ہیں اور سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، پاکی اور پلیتی کا پتہ ہے، دماغ بالکل ٹھیک ہے، تو پھر نماز پڑھنی ہوگی۔ پہلی صورت ہے مکمل صحت یابی والے کے لیے پورے رکوع، قیام، رکوع سجود کے ساتھ۔ نمبر 2، اگر نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھنی ہوگی، مسافر ہے تو قصر ادا کرنی ہوگی۔ نماز کو کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی جو غریبوں کا والی، یتیموں کا والی، وہ میرے آقا و مولا جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، جن کو عظیم معجزات دیے گئے، اور سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید فرقان حمید دیا گیا، جس کی ہر بات سچی ہے اور ہر حرف کے اندر بندے کے لیے ہدایت ہے، شفا ہے، نجات ہے، وہ قرآن جو بہترین معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اور عظیم آپ کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں رات حرم پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت القدس کے اندر جو ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی موجودگی کے اندر امامت کرانے والے میرے اور تیرے نبی، اور پیچھے کھڑے ہونے والے سارے کے سارے نبی اور رسول، اور راتوں رات وہاں سے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لے اور بالمشافہ ملاقات ہو، دیدار ہو اور معراج نصیب ہو جائے، محب اور محبوب بالکل سامنے آ جائیں اور اللہ پوچھے بتا میرے محبوب تجھے کیا چاہیے، اس وقت بھی اپنے لیے نہیں تیرے اور میرے لیے مانگے، مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ اتنے شفیق اور مہربان نبی جب اللہ سے ملتے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا، محبوب کو تحفہ دیا، امت کے لیے تحفہ دیا، امت کے لیے عظیم نعمت دی، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ لیکن ہم یہ تحفہ قبول ہی نہیں کر رہے۔ ہم شادیوں میں ہوں یا غمی میں ہوں، بڑے سے بڑا، عظیم سے عظیم تر دوست فوت ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، بیوی بچے خاوند فوت ہو جائے، نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت کے اندر نماز معاف نہیں ہے، کسی صورت، تھوڑا سا راستہ دے دیں، کسی صورت کے اندر نماز معاف نہیں ہے۔ ذرا مدینہ پاک کی تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک غم، بڑا عظیم غم گزرا، جس کے اندر آپ کے شفیق چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ اس سخت مشکل کے اندر، بدر کی سخت ترین گرمی اور ان گرم پہاڑوں سے اٹھنے والی گرم لو، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک پڑی ہے، اور تیز گرم
طوفان آندیاں چلتی ہیں، اور جبکہ آپ کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، اس حالت کے اندر بھی آپ نے نماز کو پڑھا ہے. اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو محسنہ اسلام ہے، جن کی شان اتنی ہے کہ اپنا سارے کا سارا مال بارگاہ رسالت میں قربان کر دیا. شیب ابی طالب کے اندر آپ محصور ہیں. وہ بی بی جس کے آگے پیچھے کنیزائیں گھوما کرتی تھی، عرب کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے سردار آپ کے مقروض سے، آپ کا مال عرب و عجم کے اندر جایا کرتا تھا. شام کی منڈی میں آپ کے مال کی توتی بولا کرتی تھی، اور آپ نے اپنے محبوب پہ سب کچھ قربان کر دیا. اور بیماری کی حالت میں اس جگہ پہ محصور ہیں. جب بائیکاٹ کیا، کفار نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا گروہ، اسے اس پہاڑی میں بند کر دیں، کھانا پینا ان کا بند، ہر چیز ان کی بند، ہر سسٹم ان کا بند. اس جگہ پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی، اور آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی، اور آپ کے دیگر تھوڑے سے مختصر سی جماعت تھی اس وقت، صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، سارے کے سارے شیب ابی طالب کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، جبکہ کفر چاروں گرد ان کو گھیر لیتا تھا، خطرہ تھا موت کا، زندگی کا، لیکن اس حالت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا. پھر دوسری قربانی کی مثال یہاں بیان کروں کہ جب آپ پہ وقت آتا ہے موت کا، آپ پہ لباس ہے، پھٹا ہوا لباس ہے، اور آپ کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے. جو مال تھا اپنے محبوب پہ قربان کر دیا، سرداران مکہ کو بلایا، اور جتنوں سے اپنا قرضہ لینا تھا سب کو بلایا، اور آپ اعلان فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، تم نے میرا قرضہ دینا ہے، خواہ وہ 10 درہم ہے یا 10 لاکھ درہم ہے. عرب کا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس بی بی کا مقروض نہ ہو. تو آپ نے کہا میرا محبوب اللہ کا آخری نبی تشریف لا چکے ہیں جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، جو بندہ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگا، کلمہ پڑے گا، ایمان لے کے آئے گا، اگر اس کا 10 لاکھ 10 کروڑ درہم بھی قرضہ ہوگا تو خدیجۃ الکبریٰ اللہ کی رضا کے لیے، محبوب کی رضا کے لیے معاف کر دے گی. تم آؤ میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو، میں تمہیں معاف کرتی جاؤں گی. یہ تھا جذبہ، یہ تھا عشق. عشق جو ہے فیصلے خود کرتا ہے، عشق مال بھی لٹا دیتا ہے، جان بھی لٹا دیتا ہے. لیکن جب آپ پہ آخری وقت آتا ہے موت کا، دوائی کے لیے پیسے نہیں، کفن کے لیے پیسے نہیں. میں نے پڑھا ہے، جب میں نے یہ جملہ پڑھا یقین جانے دل پھٹ رہا تھا کہ وہ محسنہ اسلام، وہ رفیقہ خاص میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں، خاتون اول جو ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے کفن نہیں ہے، دوائی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے آقا ان کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں خدیجہ تیری بڑی قربانی ہے، تو محسنہ اسلام ہے، تو نے اسلام پہ بڑی قربانی دی ہے، تو نے میرے ساتھ بڑی وفات کی ہے، اب بتا اس وقت تیری کیا خواہش ہے کہ تیری خواہش کو میں پورا کر دوں. اللہ کا حبیب تیری خواہش کو پورا کر دے، جو مانگنا ہے مانگ لے. فرماتی ہیں اے اللہ کے حبیب، اے میرے سردار، اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، میں نہ مال مانگتی ہوں، نہ میں دنیا مانگتی ہوں، نہ میں زندگی مانگتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میری روح نکلے تو میرے رخسار آپ کے قدموں میں ہو اور میری جان اللہ کے پاس پہنچ جائے. یہ جذبہ چاہیے اس ٹائم قوم کو، ملت کو، جو دین اسلام
اسلام کے دامن میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ترین زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب ترین زندگی ہوگی اگر ہم نے اس طرح زندگی گزاری۔ لیکن نماز سے ہم دور ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میرے اوپر بڑی پریشانی ہے، غم ہے، تو مجھے کوئی تعویذ بنا دیں۔ عموماً پیروں کے پاس لوگ اس لیے جاتے ہیں، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اسی طرح پیر بھی وہ مال منتر کے لیے بتا دیتے ہیں۔ پیر نہیں بتاتے، جو جیلی کھاتا ہے۔ جو اصل پیر ہے نا، اصل پیر جو ہے نا، ان کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے، پیر میرے علی، ہاں جی، آج بھی یاد کر رہی ہے۔ آج بھی بابا کلیامی کو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، آج بھی جو ہے امام بری سرکار کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی داتا گنج ویری رحمۃ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی خواجہ معین الدین چشتی کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی حسن بصری کا ذکر ہوتا ہے، آج بھی جنید بغدادی کو لوگ سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی سری ستی رحمۃ اللہ کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، آج بھی مرشد سرکار کو لوگ سلام پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مال دولت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے بات کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اور یہ وقت ہے امت کے لیے کیونکہ سمجھ تب آتی ہے جب ہم دکان پہ سودا خریدنے جائیں۔ دکان پہ خریدنے جائیں گے تو پتا چلے گا دکان کے پاس مال اصل ہے یا نقل ہے۔ کپڑا لیتے ہیں بڑا چیک کر کے لیتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑا خراب تو نہیں ہے۔ کوئی چیز خریدتے ہیں ہاتھ بار بار لگاتے ہیں کہ جیلی نہ آ جائے۔ دین کے اندر بھی تلاش کرو، دین کے اندر جس کے پاس قرآن، جس کے پاس شریعت، جس کے پاس سنت، جس کے پاس نبی کا نظام، شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت نہیں ہے، اے اہل ایمان جس کے پاس تقوی نہیں ہے، دین کے اندر اگر وہ داخل ہوتا ہے تو اسے ریجیکٹ کر دیں، اس نبی کے غلام کو مانے جو قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے۔ ان جعلی چیزوں سے نکلیں۔ مجھے وہ شخص کہتا ہے تعویذ دے، میں نے کہا سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام میرا کریں۔ میں نے کہا ہر خیر اور شر میرے رب کی طرف سے ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھا کرو۔ نماز پڑھنے سے امت بیزار ہے اس وقت۔ جو اوورہال اس ٹائم مصیبتیں ہیں معاشرے میں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ روزگار کا نہ ہونا، یہ مین بنیادی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہے۔ روزگار کا نہ ہونا، بیماریوں کا ہونا، بچیوں کی شادی نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، فصل زمین کا نہ ہونا، جانور جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ بچے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بنیادی مسائل ہیں، اور ان مسائل کا حل نہ کسی تعویذ میں ہے، نہ کسی عامل کے پاس ہے۔ عاملوں کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بکرا لے آؤ، مرغا لے آؤ، سندور لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ۔ وہ جیلی انہوں نے آستانے بنائے ہوں گے، وہ آپ کو چکروں میں ڈال دیں گے۔ ہر چیز کا حل، ہر چیز کا علاج، ہر بیماری کا علاج قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور اس پہ ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوتی۔ آج کے اس عظیم اجتماع کے اندر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، قرآن کی دعوت دینے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ نے بیماری کا علاج بتایا ہے، اللہ نے غم کا علاج بتایا ہے، اللہ نے بے روزگاری کا علاج بتایا ہے، اللہ نے بے اولادی کا علاج بتایا ہے، اللہ نے تنگ دستی کا علاج بتایا ہے۔ قرآن ایک لفظ بولتا ہے لاکھوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اس انسان کو پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے۔ کرولا گاڑی بنانے والے، ہنڈا گاڑی بنانے والے ایک لاگ بک بناتے ہیں، اس گاڑی میں کیا کیا فالٹ ہوگا، کتنے ٹائم کے بعد فیول تبدیل کرنا ہے۔ ہم ٹائم سے فیول تبدیل کرتے ہیں، اس کے ٹائر کی ہوا سیٹ رکھتے ہیں، کیونکہ کمپنی نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ آئل بدلیں گے نہیں انجن بیٹھ جائے گا۔ جس رب نے اس انسان کو بنایا، اس کے لیے گائیڈ لائن کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اے مسلمان، تو نے قرآن کو پڑھنا تھا، قرآن کو صرف اپنی الماریوں میں سجا کے، غلافوں کے اندر سجا کے، خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ فقط 40ویں پہ اور جمعرات پہ اور جو ہے
10वें کے اوپر ختم قرآن کے لیے تو خود بھی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، بلکہ طلباء کو بلا کے قرآن پڑھا دیتے ہو۔ واللہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، قرآن آیا تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، قرآن سے فرائض کو تلاش کیا جائے، قرآن کے میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور ہو جائیں، قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کے قریب ہو جائیں، قرآن نے ہمیں جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے ہم اس کے قریب ہو جائیں، قرآن اللہ کے نبی کی فضیلت بتا رہا ہے ہم نبی میں قربان ہو جائیں، لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم خرابی میں چلے گئے، گمراہی میں چلے گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر کیا کہتا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے؟ غور سے سنیے، میری بات بڑی مختصر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا، بس ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وَاسْتَعِینُوا، اے مومنو جب تم پہ مصیبت آ جائے، تم پہ تکلیف آ جائے، تم پہ بیماری آ جائے، تم پہ کوئی بھی آفت گر پڑے، جب تم غمگین ہو جاؤ، وَاسْتَعِینُوا، وسط لگتا ہے، لاکھوں ورڈز اس کے اندر آتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا کے اندر پوری انسانیت کی بیماریاں، غم، اولاد کا نہ ہونا، شادیاں نہ ہونی، قرضے ہونے، تنگ دستی، جادو ٹونا، ہر چیز اس کے اندر ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تم پہ مصیبت آئے فقط دو کام کرنے ہیں، نماز کو پڑھنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے۔ کتنا آسان کام بتایا ہے میرے رب نے، کوئی مشکل ہے اس میں؟ کوئی اس پر خرچہ، کوئی اس پر روپیہ پیسہ، کوئی اس پر بکرا، کوئی اس پر مرغا، کوئی اس پر کوئی اور مالی جانی خرچہ نہیں، کوئی اس پہ خرچہ نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وہ جب تم پہ مصیبت کا وقت آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز کو ادا کرنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ جب ہم پہ مصیبت آتی ہے ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں یہ کہ جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، فلاں ہو گیا، اگر جادو ہے تو 4 کل شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھے، بڑے سے بڑا جادو ہوگا ختم ہو جائے گا۔ یہ لوگ ڈراتے ہیں کہ جادو ختم نہیں ہوتا، جادو کا میں انکار نہیں کرتا، وہ نص قرآن میں موجود ہے، لیکن جادو کی کیا جرت ہے جہاں قرآن پڑھا جائے، جہاں پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، جہاں پہ سورہ البقرہ پڑھی جائے، جہاں پر اللہ کے کتاب کا ذکر کیا جائے، وہاں پر جادو کیا کرے گا؟ یہ جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں جادوگروں والے، ان سے بچ کے رہو، علماء اہل سنت سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر کام بالکل سیدھا ہوگا، صبر اختیار کریں گے، مشکل وقت آ جائے تو 2 نفل توبہ کے پڑھا کریں۔ یہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، آج اس کشمیر ویلی کے اندر 2 نفل توبہ کے پڑھیں اور 2 نفل حاجت کے پڑھیں۔ جب 2 نفل توبہ کے پڑھیں اپنی پوری زندگی میں بیک پہ چلے جایا کریں، اس سے لے کے اس ٹائم تک کہ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں میں ان سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ اتنی اعلیٰ چیز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص بندہ آتا ہے، آپ کے رفقا بھی بیٹھے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے کہ یا علی میں بہت پریشان رہتا ہوں، مجھے علاج بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ تو چلا گیا۔ دوسرا شخص آتا ہے، یا علی میرا کاروبار نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیے، کچھ عمل بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا شخص آتا ہے، میں جہاں پیغام بھیجتا ہوں رشتہ نہیں ہوتا، کوئی میری ہیلپ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ چوتھا شخص آ جاتا ہے، حضور میں باغ باغیچہ لگاتا ہوں، میرے پھل فروٹ جو ہیں وہ لوگوں کے تو بڑی کھجوریں ہوتی ہیں، میری کھجوریں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ پانچواں شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے یا علی میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میرے لیے کوئی بہترین عمل بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں استغفار پڑھا کرو۔ اس کے بعد محفل جب برخاست ہونے کیوں آتی ہے، آپ کو رفقا پوچھتے ہیں یا علی 5 بندے آئے، 5 کا مسائل الگ، سب کو دوائی ایک ہی دی۔ آپ فرماتے ہیں استغفار کی فضیلت اگر کسی کو معلوم ہو جائے اور کوئی پہاڑ کے نیچے دب جائے اور اس وقت استغفار پڑھے، اللہ
بھی ہٹا دے گا. اگر گہرے سمندروں کی لہروں میں پھنس گیا استغفار پڑے تو اس کو بھی اللہ پار کر دے گا. جب حضرت یونس نے پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے نجات دی. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھا انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ نے نجات دی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے نجات عطا فرما دی. دیکھیں ہم ان حقائق کی طرف نہیں جا رہے جو ہمارا نجات کا راستہ ہے. ہم الجھنوں میں پڑ گئے ہیں. اسلام الجھنوں کا نام نہیں ہے. اسلام امن کا راستہ اور گروں کو کھولنا والا ہے. اسلام کے معنی بھی یہ ہیں گروں کو کھول دے. اسلام کے معنی بھی یہ ہیں ایک کھلی کتاب. اسلام کے معنی بھی یہی ہیں جو بالکل چھپا ہوا نہ ہو، سب کا سب ظاہر ہو. قرآن کو پڑھیے، الحم سے والناس تک پڑھیے قرآن کو اور سمجھیے کہ اس کی تعلیم کیا ہے. 5 وقت نماز پڑھیں، حرام کاموں سے بچیں، گناہ کے کاموں سے بچیں، شریعت کے کاموں پہ عمل کریں. اپنی بیٹیوں بہنوں کو پردہ سکھلائیں، کیونکہ پردہ پیر کے درمیان بھی ہے اور مریدنی کے درمیان بھی ہے. پردہ شریعت میں ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس کے اوپر میں ہر صورت میں اس کے اوپر دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث سے. آج ہم نے پردے کو چھوڑ دیا ہے. آج اسلام آباد کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. میرا جسم میری مرضی پہ عورتیں جلوس نکال رہی ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس کر دیا گیا. اسلام کے اندر ٹرانسجینڈر ایکٹ کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس اسلام کے اندر کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے، خواہ وہ پیر ہے، وہ امام ہے، وہ مرید ہے، وہ عام بندہ ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ وہ سجادہ نشین ہے، امام ہے، خطیب ہے، قاری ہے، مؤذن ہے، نعت خوان ہے، کوئی بھی ہے، اس نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے. بتا تجھے مال دیا تھا زندگی کیسے گزاری، بتا تجھے جوانی دی تھی زندگی کیسے گزاری، بتا تجھے علم دیا تھا زندگی کیسے گزاری، بتا تجھے جبہ و دستار اور مسند دی تھی، بتا زندگی کیسے گزاری. جواب دینا ہے ہر ایک شخص نے. بالکل اللہ نے اس طرح نہیں چھوڑا. جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے. اگر ایک بندہ مالک نوکر رکھتا ہے کہ یہ میری فصل ہے، اس کا خیال رکھو، میں سال کے بعد آؤں گا، سال کے بعد آ کے وہ اتنا سخت اس کا امتحان لیتا ہے، آزمائش لیتا ہے، ایک ایک پائی کا وہ حساب لیتا ہے. آپ کسی کو ملازم رکھ لیں دکان پہ، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. خواہ وہ متقی ہے، خواہ وہ پرہیزگار ہے، خواہ وہ نیک ہے، خواہ وہ مومن ہے، خواہ وہ کافر ہے. جب قبر میں جائے گا عذاب دوڑتا ہوا اس طرح آئے گا جیسے اونچائی سے پانی اترائی کی طرف آتا ہے. ہر مومن اور کافر کی قبر کے اندر عذاب دوڑے گا، ہر نیک اور صالح کی قبر کی طرف عذاب دوڑے گا. اس عذاب کو اگر روکنے والی چیزیں ہیں، اس عذاب کے سامنے باندھ باندھنے والی اگر کوئی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، تو وہ نماز ہے. اس سے ہم دور ہیں، ہم بہت دور ہیں. نماز کی فکر نہیں. ہمیں فکر ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے کام کو پہلے کر لیں. سنیے میرا اور آپ کا کیا ہے. اس دین پہ میرا اور آپ کا کیا قربان ہوا. مجھے تو دین نے یہ دستار بنا کے، یہ چادر بنا کے کرسی پہ بٹھایا، آپ کو نیچے بٹھایا، جبکہ آپ مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، تقوی میں آگے ہیں. لیکن اللہ کی مشیت ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. میں یہاں پہ بیٹھ گیا، اسلام کی راہ میں میری اور آپ کی قربانی ہے واللہ کچھ نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آج ہمیں 4 بندے ہاتھ چومنے والے ہوں، ہم سماتے نہیں. لیکن مدینہ میں میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا جس کے ہاتھ صحابہ چومتے ہیں.
جس کے صحابہ ہاتھ چومتے ہیں، جب دین پہ باری آتی ہے ان صحابہ کو بھی چھوڑ کے اور روزہ نانا پاک کو چھوڑ کے الوداع کرتا ہے، نانا جان حسین کربلا جا رہا ہے۔ اس حسین کی عظمت کو آج ہم ناپتے اور تولتے ہیں۔ اس حسین کو سمجھیے جس نے دین کی بقا کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، تاجدار ختم نبوت کی ناموس کے لیے وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک کوئی نہیں کرے گا۔ آج میرے جیسے کروڑوں لوگوں کے لوگ ہاتھ تو چومتے ہیں، عزت تو کرتے ہیں، لیکن میرے آقا حسین سے وہ محبت نہیں رکھتے جو حقیقی طور پہ مسلمانوں کے پیر، پیشوا، ہادی، سردار اور راہبر ہیں۔ میرے حسین کا ایک عمل، چونکہ نماز کا موضوع ہے، میدان کربلا سجا ہوا ہے اور بیویاں ساتھ ہیں۔ ذرا آپ خیال کیجئے کہ ہم مغرب کا ٹائم ہو، سٹاپ پہ کھڑے ہوں، بیٹیاں بہنیں ساتھ ہوں، گاڑی نہ مل رہی ہو، اندھیرا چھا رہا ہو، سردی کا عالم ہو، راتیں بڑی ہوں، اس حالت میں بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ جوان بیٹیاں اور بہنیں ساتھ ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیکن حسین نے اپنے سامنے امام قاسم کو شہید ہوتے دیکھتا، حضرت عباس کو شہید ہوتے دیکھا، اپنے سامنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے دیکھتا۔ ایک آخری 6 ماہ کا بچہ ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو امام عالی مقام نہ خیموں کو دیکھتے ہیں، نہ بیویوں کو دیکھتے ہیں، نہ ناشوں کو دیکھتے ہیں، نہ عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے ہیں، نہ علی اکبر کا چلی ہوا سینہ نظر آتا ہے۔ اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ کیا ہم آج حسینی کہلوانے کے حقدار ہیں؟ صرف حسین حسین کرنے سے تو بات نہیں بنے گی، یا سال میں ایک بار میلاد کی بات کر لی نہیں۔ دوستو، اپنے گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کیجئے۔ اگر ہم بقا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے اندر، ملک کے اندر ہم نظام مصطفیٰ نہیں لا سکتے، لیکن سر سے پاؤں تک تو نظام مصطفیٰ لا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں مسلمان ہوں، میرے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا جو میں نے اچھا کیا برا کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تجھ سے پوچھا جائے گا، بتا نیکی کیا کی ہے اور بدی کیا کر کے آیا ہے۔ میں نے جواب دینا ہے، ہم سر سے پاؤں تک نبی کے نظام کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ یقین جانیں، سیاسیوں نے نہیں بچانا۔ یہ سیاسی وہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے تو سیاسیوں کو میں کیا کہوں، یہ تو سارے کے سارے جو ہیں غدار ہیں۔ ناموس رسالت کے اگر اوپر پیرا دے گیا تو وہ معذور شخص کرسی کے اوپر بھی پیرا دے کے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں برکتوں کو نزول کرے۔ تو ہم پہ اتنا نہیں ذمہ داری کہ ہم سر سے پاؤں تک نظام مصطفیٰ کو قائم کریں، نبی پاک کے نظام کو قائم کریں، سنت پہ عمل کیجئے، شریعت مطہرہ پہ عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سب آنے والوں کی حاجتیں پوری فرمائے۔ چودھری شاہد تبسم صاحب، آپ کے ساتھیوں نے مسجد کو، چودھری مقبول صاحب ہیں، دیگر ساتھی جنہوں نے مسجد جو ہے مسجد کا میرے پاس بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، انہوں نے اتنے پیار سے یہ کیا۔ جس نے محبت کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا اس نے جنت میں گھر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کام کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کر دے۔ میں اپنی طرف سے 1 لاکھ جامع مسجد گلستان رسول یہ کشمیر ویلی پنیالی کے لیے جو ہے دینے کا اعلان کرتا ہوں، تاکہ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے، اور میری طرف سے بھی جب یہ شروع کریں گے میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ آ جائے گا انشاءاللہ، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور مجھ سے ہمت توفیق کوئی اور بھی کروں گا، تو آپ سارے بھی اس میں معاونت کیجئے، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے۔ یہاں پر اس بستی میں مسجد بن رہی ہے، اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس کو جلد از جلد تعمیر ہونا چاہیے۔ جب اب اعلان ہو گیا تو اب اس کی تعمیر جلد از جلد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا باعث رحمت باعث برکت بنائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔